السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بات کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہم نے ٹیکنیکل باتیں، وہ باتیں جو قانون کی روح سے درست ہو سکتی تھی، ذات الہی کے لائق ہو سکتی تھی، انہی پر گفتگو کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ہر وہ ممکن شے جو ممکن ہے نا، وہ تمام چیزیں تحت مشیت داخل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لائق ہے اور ممکن ہے، وہ ممکنات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ناممکن ہے، جو مستحیلات ہیں، جو ناممکن شے ہیں، وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے شائن شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہے، خدا بھی ہو جھوٹ بولتا ہو، خدا بھی ہو دھوکہ دیتا ہو، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ محال ہے۔ اسی لیے قدرت کو ان سے کوئی واسطہ، کچھ واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ قرآن پاک میں مفسر علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کا عقیدہ واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کو پوجو، اس کی عبادت کرو، الذی جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، کیا یہ امید کرتے ہوئے تمہیں جو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یہ امید کرتے ہوئے کہ یعنی تمہیں تقوی ملے، تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سلسلے میں تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ مقصد واضح ہے کہ رب کی عبادت کے ہمیں پیدا کیا گیا، اور عبادت کا فائدہ یہ ہوگا تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ہمیں بھی پیدا کیا، ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد اس ضمن میں بات چل رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ اول صورت میں کچھ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، ہدایت کا جو سرچشمہ لیے ہوئے ہوئی ہے، اور یہ ہدایت تقسیم کرتی ہے۔ ہدایت جسے چاہیے وہ یہ کتاب کو پڑھا کرے، اور متقی لوگوں کو اس سے ہدایت ضرور ملے گا، یہ قرآن پاک نے کہا۔ اول سورہ کے اندر یہی بات کا ذکر ہوا، لیکن اس کے بعد پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ متقی کون ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لایا، پھر راہ خدا میں خرچہ کیا، بہت سارے اوصاف کا اس میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو اسی راستے سے ہٹ گئے ہیں، جو متقی لوگوں کے راستے سے ہٹ کر اپنے راستے پر چل پڑے ہیں، من چاہی راستے پر، شیطان کے راستے پر، دل نے جو ان کے نفس نے چاہا گوارا کیا، اس راستے پر چل پڑے، تو وہ متقی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد ان فرقوں کا بیان کرنے کے بعد ان کے احوال بیان فرمایا، ان کے احوال بھی بیان فرمایا کہ پھر انہیں کیا ملے گا۔ جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں ان کی سعادت مندی یہ ہوگی کہ انہیں جنت ملے گا اور بہت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو حق کے راستے سے ہٹ گئے اور ادھر ادھر محروم ہو گئے، راہ بھٹک گئے اور اپنے طریقے سے جو چاہا کیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کے احوال، ان کے معاملات کو بھی اس میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد ان کا ذکر فرمایا، اور فرمانے کے بعد پھر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ سعادت مند انسان وہ انسان جو خوش نصیب ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے، اس کو ہدایت و تقوی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو، اس سے چاہیے کہ وہ ہدایت اور تقوی کی طرف وہ راغب ہو، جو خوش نصیب ہے، اٹریکٹ ہو، وہ اس کی طرف جائے، اس سے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے، اللہ کی نافرمانی اور کھلا گناہ کرنے سے بچے، اللہ نے جو چیز کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے اور نافرمانی سے بچے۔ اب طریقے تحصیل تقوی تعلیم فرمایا جا رہا ہے، وہ راستہ بیان کیا جا رہا ہے جس سے بندے کو تقوی حاصل ہو، جس سے بندے کو تقوی حاصل ہو، وہ راستہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ راستہ دیکھو جس سے تمہیں علم جو ہے وہ تقوی کی تعلیم حاصل ہو، تقوی جس سے تم کو حاصل ہو جائے، اس راستے کی اب تعلیم دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو، اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کیا ہے دیکھو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان کیا گیا
کیا یا ایھا الناس، آغاز کہاں سے کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگ اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے، اے لوگوں، یہ لوگوں کا جو خطاب ہے، اس کا خطاب جو ہے، یہ خطاب جو ہے اکثر اہل مکہ کو کیا گیا ہے، اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اہل مکہ میں سب انسان تھے، کافر مشرک مسلمان سب مشترک تھے اس میں، سب تھے اس میں، لہٰذا انسان کہا گیا، اے انسانوں، اے لوگوں کہا گیا، اے لوگوں، تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو۔ امتیاز ختم کیا تھا، کافر کو بھی حکم تھا، مشرک کو بھی حکم تھا، مومن کو بھی حکم تھا، مسلمان کو بھی حکم تھا، منافق کو بھی، سب کو حکم کیا تھا؟ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اسپیشلی مسلمان کے لیے نہیں تھا مکے میں، کیونکہ سب تھے وہاں پر، اس لیے یا ایھا الناس کہا، ایمان والے نہیں کہا، اے لوگوں کہا، ٹھیک ہے، خطاب اے لوگوں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو یہ جو ہے اہل مدینہ کو ہوتا ہے، یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہوتا ہے۔ اہل مدینہ میں ایمان والے تھے، ایمان والوں سے خطاب تھا، اور بھی تھے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا جب خطاب کیا گیا ہے تو اہل مدینہ ہوں گے، اور یا ایھا الناس اگر کہا ہے تو اہل مکہ ہوں گے۔ مدنی اور مکی آیت کا یہ فرق ہے، سمجھے؟ دیکھو آگے، مگر یہاں یہ خطاب مومن کافر سب کو عام ہے، یہ خطاب سب سے کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، مومن بھی شامل ہے اور کافر بھی شامل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے، انسان کی عزت، شرافت، کرامت، اور انسان کا جو عزت ہے، جو اس کا اسٹیج ہے، جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے۔ انسان شریف اس وقت بن جائے گا جب وہ تقوی حاصل کرے گا، اسی چیز کی تعلیم دی، اور مصروف عبادت رہے، تقوی حاصل کرے، تقوی حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے، مصروف اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ عبادت وہ غایت تعظیم ہے، ایک انتہائی درجے کی، اینڈنگ درجے کی، آخری درجے کا، ٹاپ لیول کا غایت تعظیم ہے، وہ غایت تعظیم ہے، بہت دل و جان سے اتنے ٹاپ لیول پر ہم تعظیم بجا لاتے ہیں، جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے، اسے ہی مانے، ایسا مانے کہ کسی کو ویسا نہ مانے۔ ماننے میں فرق ہے، ہم بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن کسی کو بہت خاص مانتے ہیں، کسی کو عام مانتے ہیں، کوئی خاص سے خاص مانا جاتا ہے، کوئی عام سے عام مانا جاتا ہے، کسی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ہے کہ ہم نہیں بھی دیکھیں گے ہفتے بھر میں تو ہم کو کوئی دشواری نہیں ہے نہیں ہے، اور کسی کو زندگی بھر میں اگر نہیں دیکھیں گے تو کوئی چلے گا، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کو روزانہ نہیں دیکھیں گے تو نہیں چلے گا، ہے نہیں ہے نا؟ تو غایت ادب کا معاملہ، محبت کا معاملہ، تو یہ ادب کا معاملہ، وہ غایت تعظیم، ہم ریسپیکٹ دینے کا جو ہے، وہ جو ٹاپ لیول کا جو غایت تعظیم ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جو بندہ وہ غایت تعظیم ہے، وہ ٹاپ کا رسپیکٹ ہے، جو بندہ اپنی عبدیت، اپنے بندگی کو اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد وہ اعتراف کے ساتھ بجا لائے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، اور اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ کو ایک معبود مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، وہ کسی کو معبود نہیں مانتا، وہ معبود اسی کو مانتا ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ اسی کو خدا مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، اسی اعتقاد و اعتراف کے ساتھ، اعتقاد بھی رکھتا ہے، دل میں عقیدہ بھی ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے وہ کہ نہیں تو ہی ہے بس، اور اسی کے ساتھ بجا لائے، اسی کے ساتھ بجا لائے، عبادت کرے، اسی کو کہتے ہیں، سمجھے؟ عبادت وہ غایت تعظیم ہے، وہ غایت تعظیم جو ٹاپ لیول کا جو ریسپیکٹ ہے، وہ بندہ اپنے رب کو رب مان کر اور خود کو اپنا اس کا بندہ مان کر جو ہے وہ جو ادا کرتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔
سمجھے؟ یہاں عبادت عام ہے، عبادت کوئی بھی ہو، عبادت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ چھوٹے اور بڑے سب عبادتیں اس پہ شامل ہیں۔ جو بھی کرے گا عبادت، جیسی بھی عبادت کرے گا، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ تمام اللہ کے لیے۔ ہم عبادت اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر بندہ کسی اور کے لیے عبادت کرنے لگے تو ریا ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالی میں بہت دل و جان سے لگن سے پڑھوں؟ یہاں عبادت عام ہے اپنے تمام انواع، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اور اقسام، جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے ٹائپس ہیں، جتنی کیٹیگریز ہیں، جتنے اقسام ہیں، جتنے اصول ہیں، اورجنس ہیں عبادت کے، اوپر سے لے کے نیچے تک عبادت کی کیٹیگری میں جو کچھ آئے گا وہ تمام شامل ہے، اور فروع جو اس کی سب ڈویژنس ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ عبادت میں عبادت عام ہے، اور عبادت میں جو بھی عبادت ہو وہ تمام اللہ کے لیے، بندہ اللہ کے لیے، اور اپنے تمام انواع و اقسام اور اصول و فروع کو یہ عبادت شامل ہے۔ مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار عبادت کے مامور ہیں، کافروں سے بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی عبادت کرو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، یعنی اہل مکہ سے خطاب تھا، وہاں ایمان والے بھی تھے، مشرک بھی تھے، کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، سب تھے۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ عبادت کرو، تو یہاں پر تخصیص نہیں کی گئی تھی، سب سے حکم دیا گیا تھا کہ تم عبادت کرو، کافر کو بھی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ سمجھے نہیں بات کو؟ تو جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا معنی نہیں ہے۔ اب ایک شخص بے وضو ہے تو کیا اس پر نماز فرض نہیں ہے؟ نماز تو اس پر فرض ہے، وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ اگر اس حال میں اس نے نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا اس کو۔ اب یہ نہیں کہ وہ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں، وضو نہیں کر رہا وہ گناہ گار تو ہے، لیکن یہاں نماز اس پر سے چھوٹے گی نہیں، ساقط نہیں ہوگی، نماز اس کو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دیکھو آگے، اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو معنی نہیں ہے۔ ایک شخص کافر ہے تو اب ایسا نہیں کہ اس کو عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کافر ہونا عبادت کو روکتا نہیں ہے، اسے حکم ہے کہ وہ بھی عبادت کرے، اسے بھی حکم ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، لیکن عبادت تو بہرحال اس کو کرنی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد تو، لیکن کافر کا ایک جرم کفر ہے اور ایک جرم عبادت ہے، تو وہ کفر کو چھوڑے اور عبادت کرے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب کافر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو عبادت کا حکم نہیں دیا، اس کو بھی عبادت کا حکم ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا ہے، اس کو کرنا چاہیے، کر نہیں رہا۔ اسی طریقے سے، اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے کہ بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت، نماز فرض ہے، رفع حدث لازم کرتی ہے، نماز فرض ہے، اسے چاہیے کہ حدث کو ختم کرے جو نا، اور وضو کرے اور نماز پڑھے، ہے نا۔ اسی طریقے سے ایسے ہی کافر پر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے، تو عبادت واجب ہو گئی تو اسے چاہیے کہ کفر کو ترک کر دے، کفر چھوڑ دے اور عبادت کیا کرے اللہ کی، یہ چیز بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔